کیونکہ امت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اس لیے امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک، یہ متفق علیہ ہے، تو بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو حدیث ہو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، اس پر اتفاق ہے بخاری اور مسلم کا۔ اس میں عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس ماہ کی فضیلت اور عظمت یہ بھی ہے کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد آباد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو شیطانوں سے حفاظت وہ فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فتحت ابواب السماء، کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی اپنی رحمت پورا مہینہ سایہ پگھل ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اب حضور کی امت پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھل گئے، شیطانوں کو بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، اور پھر جو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں یہ بڑی ایمان افروز ہے، اور یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کی، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی، امام حاکم نے بھی روایت کی۔ تو تین جو کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اور یہ مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں بھی رمضان کی تیاری شعبان میں کیا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تاکہ رمضان کی تیاری ہوتی۔ اور پھر آقا دو جہاں خود فرما رہے رمضان جو آنے والا ہے، تو فرمایا کہ اس کی جب پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین، تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، تو شیاطین جکڑے جاتے ہیں، ومردت الجن، اور جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، تو سرکت جو جنات ہیں وہ بھی باندھے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قربان ہے مصطفیٰ، آقا دو جہاں رمضان کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں، اور آج ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی، اس کے باوجود ہم رمضان کا احترام نہ کریں، اس میں گناہ کریں اور اپنے آپ گناہوں میں آلودہ کریں، تو پھر آپ اندازہ کریں اللہ کی غضب کا عالم کیا ہوگا، اور اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہے۔ کیا کہ تو جہاں نے فرمایا کہ جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کا کوئی بھی دروازہ رمضان میں نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور اس میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ تو صبح و شام اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر رات یہ کرتا ہے، ایک منادی، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ ندا دیتا ہے، وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے حضور کی امت کو۔ کیا آواز دیتا ہے؟ یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اقبل، تو آ جا میرے پاس، میری مسجد میں آ جا، گھر میں مصلی بچھا دے، آ جا میرے پاس، عبادت کر لے، میرا ذکر کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، خیر اور نیکیاں کما لے۔ اور پھر یہ آواز آتی ہے یا باغی الشر، اے شر کے جاننے والے، اکثر تو رک جا۔ شر اور شریر لوگوں کو، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے تو یہ آواز آتی ہے کہ اب شر والے ختم ہو گئے،
اب شر کی طرف آمادہ کرنے والا کوئی نہیں رہا، لہذا تم بھی شر سے رک جاؤ، نفس جو تمہارا رہ گیا ہے اندر کا اسے روک لو، باہر کا شیطان تو بتا ہوا ہے، اب تمہارے اپنے نفس کا اندر کا جو شیطان ہے بس اسے روکنے کی ضرورت ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے میں جب دعا کرواتا ہوں ایک یہ دعا ضرور کرتا ہوں، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ہمارا اپنے پاس بھی شیطان ہے، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ جہاد اکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نفس کے خلاف جہاد اکبر بڑا ضروری ہے۔ جو شیطان باہر کے ہیں وہ تو آمادہ کرتے ہی، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے ہم خود اسے اجازت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس پر قابو پا لے، یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ جو رمضان میں جو گناہ کرتے ہیں آپ اس شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ جو اندر کا شیطان ہے، تو اس کے لیے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر قربان جائیں اللہ کی رحمت جو اس پہ بے پایا اپنے بندوں پر برس رہی ہوتی ہے رمضان میں۔ اگلے الفاظ سنیے، آقا جان نے فرمایا وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہوتا ہے، رحمت الہیہ کے عالم یہ ہوتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ رمضان میں ہر رات، حدیث پاک الفاظ، ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التراویح پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو دیکھتے ہوئے ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ الفاظ حدیث پاک ہے کیا؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ عتق من النار، جہنم سے جو آزادی ہے وہ ہر رات اللہ تعالیٰ کرتا ہے رمضان کی۔ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو بھائی رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، وہ حدیث پاک کے مطابق وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، جس کا بدلہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور آپ نے جو بخشے جانا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بخشے جانا ہے۔ جے میں دیکھا اپنے عملہ بندے کچھ نہیں میرے بندے، جے میں دیکھا تیری رحمت بلے 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 بلے، عدل کرے تھے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن میں جیبی کا۔ رمضان گناہوں کو جلانے کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ، رمضان مغفرت کا مہینہ، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور رمضان ہر رات جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ۔ اس کے بارے میں آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دوسری خصوصیت حدیث پاک کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر روز و شب کے غلام اور باندیاں، اپنے بندوں کو بھی اپنی باندیوں کو، خواتین کو بھی جو گھروں میں عبادت کرتی ہے، میرا پیغام آپ نے وہاں بھی جا کر پہنچانا ہے۔ اپنے جمعے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ لوگ آئیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور آگے ٹرانسفر کریں۔ اگر برائی پھیلائی جاتی ہے تو وہاں نیکیوں بھی پھیلانی چاہیے، لہٰذا خواتین تک بھی پیغام پہنچائیں۔ رمضان کا مہینہ، اس کی ابھی سے تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس رات عبادت کرے پوری رمضان مبارک میں، صبح روزہ رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ کہ غلام اور باندیاں، کیونکہ بندہ کہتے ہیں غلام کو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ کے غلام ہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جسے آقا جیسے ہی کہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں، لہذا پورا رمضان اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اور جو خواتین ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گی، آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان میں ہر روز و شب صبح و شام کئی غلام اور باندیاں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اگلی بات، دوسری فضیلت وہ سنیے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ بے شک رمضان میں ہر روز مسلمان کے لیے دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ قربان جائے میرے اللہ کی رحمت، مصطفیٰ کی رحمت آپ نے سنی ہوئی ہے، رحمت للعالمین، اب جو رب العالمین ہے، جس نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، جس کی وجہ سے ہم نے بخشے جانا ہے۔ پورے میں نے کئی خطابات کیے حضور کی شفاعت کے اوپر، آپ دیکھیے حضور کی شفاعت جس کے ذریعے ہر ایک کی بخشش ہوگی، گناہگاروں کی بخشش ہوگی،
یہ تو بخشش جو شفاعت اللہ نے دی ہے، اللہ کی اپنی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے آپ بتا دیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جو اللہ کا بن جاتا ہے اس کی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے. جس کا مطلب ہر مومن وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. ہر مومن مستجاب الدعوات. اس کی وجہ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں اللہ قبول کر لے. آگے تو جہاں کی ہر بات سچی ہے، مصطفیٰ بھی سچے ہیں. آگے تو جہاں پتھر پگھل سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہوگی. آقا نے جو فرما دیا پتھر پر یقین ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں ہر مومن وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. مراد ہے اس کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ سنیے کہ نہ صرف وہ قبول کرتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا ہے. یہ رمضان کی فضیلت کیا فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے کہ ہر روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور پھر اسی طرح بڑی ایمان افروز حدیث پاک جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت ابن ثابت سے مروی ہے کہ جب رمضان شروع ہو چکا تھا، رمضان شروع ہو گیا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا وہ کیا کہ تمہارے پاس ایک برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے. اس مہینہ میں اب اگلی بات سنیے، اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والی کوششوں کو دیکھتا ہے کہ کون زیادہ نیک عمل کرتا ہے، کون زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے، کون زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے، کون پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا اب تہجد بھی پڑھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون زیادہ اس میں محنت کرتا ہے، زیادہ نیکیاں کماتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے تو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ ہے کہ جب میں نے اسے بنایا تھا تم نے اعتراض کیا تھا، لیکن اب دیکھیے یہ میرا بندہ آگے نکل رہا ہے دوسرے سے اور نیکیاں حاصل کر رہا ہے. اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میرے حضور جھکا ہوا. سارا دن کاروبار کر کے تھکا ہوا آیا، سیدھا مسجد میں چلا گیا، وہاں جا کے نماز عشاء پڑھی اور ساتھ تراویح کے لیے کھڑا ہو گیا. اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے آرام کو نہیں دیکھا، اپنے بستر کو نہیں دیکھا، میری خاطر اپنا بستر چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاؤں کو نہیں دیکھ رہا، تھکاوٹ کو نہیں دیکھ رہا، صرف یہ دیکھ رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم ہے میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، یہ ہے میرا بندہ. اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ میرے بندہ پیدا کیا ہے، یہ انسان بنایا ہے جو میری تخلیق ہے، میری کاریگری ہے، میری سکیل ہے. تو فرمایا فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. لہذا اب حضور کے الفاظ سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کیا کرو، دل میں بھی اور ظاہر بھی باطن تمہارا ایک ہونا چاہیے. قلب و باطن سے اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، کیونکہ بدبخت ہے وہ جو اس ماہ کی نیکیوں سے محروم ہو گیا، اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک کی نیکیوں سے محروم ہو گیا، وہ بدبخت ہے. ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اس پر بات ختم کرتے ہیں. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ اسی طرح جمعے کا موقع تھا، ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا، پھر فرمایا آمین. یہ آمین والی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو جو نکتہ بتا رہا ہوں اس میں وہ کیا ہے کہ جو رمضان مبارک آ رہا ہے اس کے بارے میں آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر آمین کہتے ہیں، تو دعا کوئی ہم نے سنی نہیں، آپ نے نہیں فرمائی، لیکن آمین آپ نے فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا اللہ نے میرے پاس پیغام بھیجا، اپنا فرشتہ اللہ نے بھیجا اور اللہ نے یہ دعائیں کی ہیں
اور مجھے آمین کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی دعائیں ہیں، آمین میں نے کہنا۔ مراد ہے کہ مجھے وہ دعائیں بتائی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ دعائیں کی جس پر مجھے کہا گیا کہ میں نے آمین کہنا ہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہی ہے، فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بدبخت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس پر میں نے آمین کہا، جس پر حضور نے آمین کہہ دیا، جس بددعا پر، اب اسے اب اندازہ کریں کہ اس کا عالم کیا ہو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ بھی میری رحمت سے دور ہو گیا، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا فرمایا جب کسی کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی میری رحمت سے دور ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا۔ یہ پیغام ہے آج کا، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، باپ کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ یہ چیزیں آپ کو گھر میں بھی میسر ہیں، تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور درود